السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ معزز ناظرین، آج خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلہ میں ہماری 11ویں نشست ہے، اور آج ہم اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کے 11ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ سماعت کریں گے۔ 11ویں پارے کے آغاز میں سورہ توبہ کا آخری حصہ ہے، اور ہم یہ معلوم کر چکے ہیں کہ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے غزوہ تبوک کے ضمن میں مفصل بیان فرمایا ہے۔ خاص طور پر منافقین کا کردار کہ جو اس غزوہ میں پیچھے رہنے کے لیے مختلف عذر اور بہانے تلاش کیا کرتے تھے، اور بلا وجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر ان سے اجازت طلب کیا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے آئے، واپس آ گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرما دی، تو یہ مختلف عذر پیش کرنے لگے، بہانے پیش کرنے لگے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، کہ ہمیں یہ مجبوری تھی، ہمیں یہ مجبوری تھی۔ فرمایا قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، کہہ دو کہ تم عذر پیش نہ کرو، ہم تمہارے یہ عذر قبول نہیں کریں گے، تسلیم نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری حقیقت سے آگاہ کر دیا ہے، اور پھر فرمایا کہ اعراب جو ہے، اعراب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو دیہات میں رہتے ہیں، شہروں سے دور دراز رہنے والے ہیں۔ فرمایا ان کے اندر جو کفر کو اختیار کرنے والے ہیں اور نفاق کو اختیار کرنے والے ہیں، وہ شہروں میں رہنے والوں کی نسبت زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، اور فرمایا کہ ان میں کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو منافقین ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ایک تاوان سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں، اور ان میں جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور پیغمبر سے دعا لینے کے لیے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، نبی ہمارے لیے دعا کریں گے، اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گے۔ صحابہ کرام کی عظمت کا ذکر ہے، اور بالخصوص وہ صحابہ کرام مہاجرین اور انصار میں سے جو کہ
سبقت لے جانے والے ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے جانے والے ہیں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ اور فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کے پیچھے ان کے پیروکار ہیں، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، انہی کی طرح اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے وہ باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں۔ تو یہاں سے نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کا اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کا ہمیں سبق ملتا ہے، اور صحابہ کرام کی عظمت اس حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ پھر اسی غزوہ میں 3 صحابہ کرام ایسے تھے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح یہ 3 صحابہ کرام تھے کہ جو اس غزوہ سے پیچھے رہ گئے، کوئی عذر ان کے پاس نہیں تھا، کیونکہ اس میں حکم تھا کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہے وہ نکلے، فرض عین تھا اس کے لیے، تو ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، لیکن یہ پیچھے رہ گئے۔ تو ان کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے کہ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، یعنی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، فرمایا کہ جنہوں نے اپنے غلطی کا گناہ کا اعتراف کر لیا، انہوں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے واپسی کے بعد کوئی عذر پیش نہیں کیا، بلکہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا کہ اللہ کے پیغمبر ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے گناہ ہو گیا، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے یہاں پر ذکر کیا، ان کا تذکرہ فرمایا، اور آگے جا کے ان کی توبہ کا اعلان بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان سے سزا کے طور پر بائیکاٹ کیا گیا، تقریباً 50 دن کا بائیکاٹ صحابہ کرام نے سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، ان سے بات چیت چھوڑ دی گئی، اور پھر آخر میں آ کر تو ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ کر دیا گیا۔ تو یہ ایک سزا ان کو دی گئی، لیکن یہ اللہ کے دین پر ثابت قدم رہے اور انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور قرآن پاک میں ان کی توبہ کا اعلان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر نافرمانی ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے، تو انسان کو اس پہ پھر اصرار نہیں کرنا چاہیے، اور اس پہ جو ہے وہ انسان کو کوئی فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے سامنے نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگے انسان، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اسی سورہ میں مسجد ضرار کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ یہ مسجد منافقین نے تعمیر کی تھی مسجد قباء کے قریب، اور اس مسجد کے بنانے کا، تعمیر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا مرکز بنایا جائے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے اور اسلام کے دشمنوں کے پناہ گاہ بنانے کے لیے انہوں نے یہ مسجد بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر لا تقم فیہ ابدا،
اس میں آپ نے کبھی بھی نماز ادا اس مسجد میں نہیں کرنی۔ جس مسجد کو پہلے دن سے تقوی کی بنیاد کے اوپر تعمیر کیا گیا، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کے اندر نماز ادا کریں۔ یہ اشارہ ہے مسجد قباء کی طرف، اور قباء والوں کی طرف بھی اشارہ ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، فرمایا کہ اس مسجد کے نمازیوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو طہارت کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، پاکیزگی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاکیزگی والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء والوں سے سوال کیا تھا کہ تمہاری تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے پاکیزگی کے حوالے سے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کا جواب دیا تھا کہ ہم استنجا میں ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد پھر ہم پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ یعنی عام طور پر تو لوگ یا تو ڈھیلے استعمال کرتے ہیں یا پانی سے استنجا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم پہلے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں پھر ہم پانی، یعنی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ اس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی، گویا کہ صفائی کی دین اسلام کے اندر اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک سے واپس تشریف لائے تو آپ نے پھر اللہ کے حکم پر اس مسجد کو گرانے کا حکم دے دیا تھا۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے، اور سورہ یونس مکی صورت ہے۔ اس میں توحید کے دلائل بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ تعالیٰ تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ یدبر الامر، کائنات کے ہر کام کی تدبیر وہی کرتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ توحید کے دلائل، کائنات میں اللہ تعالیٰ کی تخلیقات، فرمایا اس نے سورج کو پیدا کیا، اس نے چاند کو پیدا کیا، اور کس لیے بنایا چاند اور سورج کو؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم سالوں کا حساب کر سکو۔ سال، کیلنڈر، ایک شمسی کیلنڈر ہے، ایک قمری کیلنڈر ہے، دونوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا۔ لیکن ہمارے جو دینی معاملات ہیں، عبادات کے معاملات ہیں، کئی ایک عبادات ہیں جو کہ قمری کیلنڈر کے ساتھ ہماری جڑی ہوئی ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ قمری سال کا مہینہ ہے، پھر اس کے بعد شوال، اس کے روزے ہیں، پھر حج کے ایام ہیں، پھر محرم ہے۔ یہ سارے جو ایام ہیں، یہ ساری عبادات ہیں، ان کا تعلق قمری جو ہے وہ سال کے ساتھ ہے، اور قمری جو سال ہے، قمری تاریخیں ہیں، ان کو یاد رکھنا یہ شمسی سے زیادہ آسان ہے۔ اس کے قطع نظر کہ ہم لوگوں نے اس کو فراموش کر دیا، اور اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ قمری سال کی کون سی تاریخ ہے، بلکہ یہ کون سا سال ہے، یہ ہجری سال کون سا چل رہا ہے، بہت سارے لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہمارا اسلام، اس کے بہت ساری چیزیں قمری سال کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ آسان ہے شمسی سال کی تاریخ کو یاد رکھنا پڑتا ہے، لیکن قمری سال، چاند کے ساتھ جو تعلق ہے، رات کا وقت ہو، جو لوگ اس کے اندر تجربہ رکھتے ہیں وہ آسمان پر دیکھتے ہیں اور چاند کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ آج قمری سال کی، قمری مہینے کی کون سی تاریخ ہے۔ تو بہرحال اس کا تذکرہ کیا گیا، فرمایا آسمان و زمین میں نشانیاں ہیں۔ پھر
اسی سورہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے مشرکین مکہ کے حوالے سے یہ تذکرہ فرمایا کہ جب ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ایتی بقرآن غیر ھذا او بدل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ تو پھر ہم مان لیں گے، اور اگر دوسرا کوئی قرآن نہیں لا سکتے او بدل ہو تو اس کو تبدیل کر دو، اس کے اندر جو ہے ترمیم کر دو، کیونکہ اس کے اندر ہمارے معبودوں کی برائی ہے، ان کا رد ہے، ہمارے باپ داداؤں کی جو اتباع ہے اس کا رد ہے، تو یہ قرآن جو ہے یہ ہمیں پسند نہیں ہے اور اس کے اندر تبدیلی کر دو تو پھر کوئی گنجائش نکل سکتی ہے کہ ہم تمہاری بات کو مان لیں۔ فرمایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے پیغمبر کہہ دو کہ میرا یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کو تبدیل کروں، میں تو خود اللہ تعالیٰ کے حکم کا پیروکار ہوں، میں تو اس کے حکم کا پابند ہوں، اسی کا کلام ہے جو میں تمہیں سناتا ہوں اور اسی کے حکم سے ہی میں تمہیں واعظ کرتا ہوں۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، کہہ دو اگر اللہ چاہے تو میں تمہیں یہ قرآن پڑھ کے ہی نہ سناؤں، اس کی تلاوت ہی نہ سناؤں، یہ اللہ کا حکم ہے تو میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد اسی سورہ کے اندر مشرکین عرب کی ایک روش کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ فرمایا کہ جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور سمندر میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور کشتی سازگار ماحول میں چل رہی ہوتی ہے، ہوائیں سازگار ہوتی ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان وظنوا انهم احیط بهم، کیا ہوتا ہے کہ اچانک تیز ہوا چلنے لگتی اور ہر طرف سے لہریں آ کر ان کو گھیر لیتی ہیں اور ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب ہماری ہلاکت یقینی ہو گئی ہے، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو فرمایا کہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر یہ اللہ کو خالص پکارتے ہیں، یعنی اللہ کی پکار کے اندر پھر کوئی جو ان کے معبود ہیں، ان کے جو شریک ہیں جن کو انہوں نے زمین میں اپنا معبود بنایا ہوتا ہے، جن کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری مشکلات کو دور کرتے ہیں، تو ان کو پھر کوئی یاد نہیں رہتے اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی پکار کے اندر دعا میں ان کو شامل کرتے ہیں اور خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو نے اس مصیبت سے ہمیں بچا لیا تو ہم پھر تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے، نہ شکری نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ، جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے، کشتی سے کشتی ان کی پار لگ جاتی ہے، طوفان سے بچ جاتے ہیں، اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، زمین میں ناحق پھر بغاوت شروع کر دیتے ہیں، پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو رب سمندر کے اندر طوفانوں سے ان کو بچا سکتا ہے، ان کی مشکل کشائی کر سکتا ہے، حاجت روائی کر سکتا ہے، وہ رب زمین پر خشکی میں بھی ان کی تکلیفیں دور کر سکتا ہے۔ اگر وہاں پہ اس کو خالص پکارنے سے وہ پکار سن لیتا ہے تو زمین پر بھی اسی کو پکارنا چاہیے، لیکن یہ پھر اس بات کو نہیں سمجھتے۔ فرمایا کہ یہ جو مشرکین ہیں ان کے بارے میں ایک اور بات بتائی گئی کہ باوجود اس کے کہ یہ اللہ کے شریک بناتے تھے، لات، منات، عزا، حبل کو اپنا معبود مانتے تھے اور نیک لوگوں کی پرستش کیا کرتے تھے، ان کی قبروں کی پوجا کیا کرتے تھے،
اس کے باوجود فرمایا کہ اے میرے پیغمبر ان سے پوچھو کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، تمہاری سماعت اور بصارت کا مالک کون ہے، اور زندوں سے مردے اور مردوں سے زندے کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے اندر کس کا حکم چلتا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے کہ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے۔ یعنی مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے۔ اور دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی ایک سوالات ذکر کیے۔ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے، اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، اور اس طرح کے سوالات دوسرے مقامات پر بھی قرآن پاک میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہیں گے جواب میں کہ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے۔ یعنی وہ مشرکین تخلیق کے اندر اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے کہ اس کائنات کا خالق وہی ہے، آسمان سے بارش وہی نازل کرتا ہے۔ لیکن جب ان سے یہ پوچھا جائے کہ تم پھر ان لوگوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان کے نام کے چڑھاوے کیوں چڑھاتے ہو، ان کے نام کے جانور کیوں ذبح کرتے ہو، تو اسی سورہ میں اس کا بھی جواب دیا گیا کہ وہ کہتے ہیں یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ بہت بڑی ذات ہے، ہماری اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، ہم ان کے آگے اپنی عرض پیش کرتے ہیں، یہ ہماری درخواست کو اللہ تک پہنچاتے ہیں، یہ اللہ کے مقرب ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ تک ہماری سفارش کرتے ہیں، اور ان کی سفارش کو سن کر اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات دور کر دیتا ہے۔ یہ عقیدہ تھا ان کا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کوئی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا سفارشی، تم نے اپنی طرف سے ان کو بنا لیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، اور پھر ایک شخص چاہے وہ کتنا ہی بڑا بزرگ اور اللہ کا ولی ہے، جب دنیا سے چلا گیا ہے، اس کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ختم ہو گیا، اب اس کی قبر پر جا کر کہنا کہ تو جو ہے وہ میری سفارش کو اللہ تک پہنچا، یا پھر ہزاروں میل دور اس کی قبر سے کھڑے ہو کر اس کو پکارنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پکارنے والے کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ چاہے ہزاروں میل دور قبر میں پڑا ہوا ہے، وہ میری بات کو سن رہا ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر ستم یہ ہے کہ ڈائریکٹ اسی کو کہنا کہ تو میری مشکل دور کر دے اور تو میری کشتی کو پار لگا دے، تو یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا تذکرہ فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، اللہ کے جو ولی ہیں کوئی خوف اور غم ان پر نہیں، ان کی دنیا بھی کامیاب ہے، ان کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، ان کی شان، ان کی عظمت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی، اور ساتھ ہی پہچان بھی بتائی کہ اللہ کے ولی کون ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جو اہل ایمان ہیں، ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، جن کا عقیدہ درست ہے، توحید والا عقیدہ ہے، اور ان کا عمل بھی تقوی والا، پرہیزگاری والا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اولیاء اللہ کی شان کیا ہے اور ان کی پہچان کیا ہے۔ آج اس معاملے کے اندر بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور یہ تاثر عام ہے کہ ولایت کا کوئی معیار نہیں، کوئی اس کا ہمارے پاس کوئی اس کا کرائٹیریا نہیں، جو بھی ہے اس کو اللہ کا ولی قرار دے دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے شریعت سے دور ہے، بے نماز ہے، اس کی صورت
پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر جو ہے اس کو اپنی طہارت کا، اس کی پاکیزگی کا بھی اپنا کوئی احساس نہیں، لیکن ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو یہ معیار قرآن کریم کے بتائے ہوئے معیار کے بالکل برعکس ہے۔ اسی سورہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان فرمایا، اور یہاں پر جو خاص چیز بیان کی گئی ہے اس واقعے کے حوالے سے وہ یہ کہ فرعون کے غرق ہونے کا جو منظر ہے وہ بتایا گیا کہ جب وہ غرق ہو رہا تھا تو اس وقت اس نے کلمہ پڑھنے کا اعلان کیا، کلمہ پڑھنے کا اعلان کیا، حالانکہ اس وقت کا کلمہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور خاص طور پر ایک بات اور یہاں ذکر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو محفوظ رکھا تاکہ بعد والوں کے لیے نشانی بنایا جا سکے۔ اور آج بھی مصر کے اندر فرعون کی جو لاش ہے وہ محفوظ ہے، اور یہ قرآن کریم کی حقانیت اور قرآن کریم کی صداقت کا یہ کھلا یہ ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 برس پہلے جو بات بیان فرمائی تھی آج وہ منوعاً وہ ثابت ہو چکی ہے، اور فرعون کی لاش آج بھی اتنے ہزار برس گزرنے کے باوجود محفوظ ہے۔ اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے عبرت کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔